نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، الحمدللہ ہمارے جامعہ میں آئندہ کل مغرب کے بعد تکمیل بخاری شریف کا پروگرام ہے، جس میں میرے خاص استاد مربی حضرت اقدس مفتی طاہر صاحب غازی آبادی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں، جو پہلے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور استاد تھے۔ ہم نے حضرت سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی، اس وقت مظاہر علوم سہارنپور کے استاد حدیث اور صدر مفتی ہیں۔ اسی پروگرام کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، چاہے مہمان بڑے ہوں یا چھوٹے، دور سے آنے والے ہوں یا قریب سے آنے والے، خصوصی مہمان ہوں یا عمومی مہمان۔ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو خصوصی مہمان کے علاوہ بہت سارے اور بھی دوسرے مہمان تشریف لاتے ہیں، بہت سے گارجن تشریف لاتے ہیں، علاقے کے بہت سے لوگ جو ہے مجلس میں پروگرام میں شرکت کے لیے، دعا میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل النبوت سنتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال میں نبوت ملی، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف نمایاں تھا، مہمانوں کا اکرام کرنا۔ اور مہمانوں کا اکرام اتنا اہم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی آئی، جبریل امین سے ملاقات ہوئی، تو آپ انسان تھے، سید البشر تھے، انسانی تقاضے سے آپ پر ایک رعب، ایک خوف کا بھی اثر ہوا۔ اگر ہم میں سے کسی کی ملاقات اچانک جن سے ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم پر کتنی دہشت طاری ہوگی۔ اسی طرح فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے، عجیب و غریب اللہ کی جو ہے خلقت ہے، اس سے ملاقات کا ایک تو اثر ہونا ہی ہے، اور پھر ایک بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دی گئی، ایسی عظیم ذمہ داری کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم نے پہاڑ پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔
اور ڈر گئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالی گئی، تو اس کا بھی ایک اثر تھا کہ یہ ذمہ داری آج تو ملی ہے، اگر یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو سکی تو اس کا انجام تو رسوائی اور ذلت ہوگی۔ ظاہر ہے کسی کو کوئی عہدہ ملے، کوئی ذمہ داری ملے اور بعد میں وہ اس عہدہ کو نبھا نہ سکے، اس ذمہ داری کو پوری نہ کر سکے، تو ان کے لیے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی آپ کے دل پر بہت اثر تھا، اس لیے آپ غار حرا سے ہانپتے کانپتے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا لحاف اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ، اور ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے جب مکمل داستان سنایا اور سب کچھ بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکوں تو میرے لیے کہیں ہلاکت اور رسوائی کا سامان نہ ہو، تو ایسے موقع میں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمائی کہ کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، آپ سے ذمہ داری اللہ پوری کرائیں گے، آپ سرخ رو اور کامیاب ہوں گے، اللہ نے جو امانت آپ کے ذمے سپرد کی ہے اس امانت کی تکمیل اللہ کرائیں گے۔ اور اس وقت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا 5 اوصاف بیان کی کہ آپ کے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کے حامل انسان کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ ان 5 اوصاف میں ایک وصف وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور دوسرے اوصاف ہیں کہ آپ مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں ایک خاص وصف ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کی کہ وہ تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نواز آدمی کو اللہ ذلیل اور رسوا نہیں کرتے، اللہ ان کو ناکام اور ہلاک نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کا وصف آپ کے اندر بچپنا ہی سے تھا، یہ آپ کا فطری وصف تھا۔ آپ ظاہر ہے 5 وقتہ نمازیں تو نماز فرض ہونے کے بعد پڑھے، آپ تہجد کا اہتمام جو ہے تہجد کا حکم آنے کے بعد کیے، نبوت کے بعد کی یہ عبادات سنتیں ہیں، لیکن 5 سنتیں آپ کی ایسی ہیں جو نبوت سے پہلے ہی آپ کے اندر تھی اور بدرجہ اتم تھی، نمایاں طریقے پر اللہ کے نبی کے اندر وہ 5 اوصاف پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک وصف تھا وہ تقری الضیف، کہ مہمان نوازی آپ کرتے تھے۔ اس سے مہمان نوازی کی کتنی اہمیت جو ہے سمجھ میں آتی ہے، ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان اگر رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر جو آدمی یقین رکھتا ہے ان کو ثواب اور سزا کا بھی یقین ہوتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، وہاں ثواب ملے گا یا غلطیوں اور گناہوں کی سزا ملے گی۔ تو اگر تم کو آخرت کے دن پر یقین ہے تو مہمان نوازی کرو، چونکہ مہمان نوازی کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ آخرت کے دن پر یقین ہے اور وہاں کے اجر و ثواب کا یقین ہے تو یہ عظیم کام کرنا نہ بھولو تاکہ وہاں کے اجر و ثواب سے تم نوازے جاؤ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا احترام کرے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اکرام کا کیا مطلب؟ اکرام اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہمارا جو شوق ہے اس کو ہم پورا کریں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا، میں گھر کے طرف گیا ہوا تھا سفر میں، کہ مجھے دعوت کرانی ہے۔ میں کہا دعوت ہی کھلانا ہے، پیسے دے دو میں کھا لوں گا۔ کہا نہیں، تمہارے بہانے سے ہم سب کھائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو آپ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، خود کھانا چاہتے ہیں، مجھے نہیں کھلانا چاہ رہے۔ میرا بے تکلف دوست تھا، اس لیے میں نے کہا اگر دعوت ہی کرنی ہے، مجھے کھلانا ہے تو پیسے دے دو میں کھا لوں گا۔ تو وہ کہا کہ نہیں، آپ کے بہانے سے ہم سب کھائیں گے۔ اس کا مطلب کہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، خود کو کھانا ہے، مہمان کو بہانہ بنانا ہے۔ اس کا نام اکرام نہیں۔ اکرام نام ہے مہمان کی راحت رسانی کا، کہ مہمان کو ہم سے کس طرح راحت پہنچے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، مہمان کا پیٹ بھر گیا، وہ بار بار منع کر رہا ہے،
کہ نہیں اور مت دو، لیکن نہیں حضرت یہ کھائیے، مہمان کو مرغی پسند ہے، مگر ہم بلا وجہ جو ہے مچھلی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ نہیں یہ 1000 روپے کلو مچھلی ہے، بہت عمدہ مچھلی ہے، بہت شاندار مچھلی ہے، اور کھائیے زبردستی، اب ان کو پسند ہی نہیں ہے، تو یہ ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، یہ مہمان کو آرام نہیں پہنچا رہے ہیں، مہمان کو راحت نہیں پہنچا رہے ہیں، اس کا نام اکرام نہیں ہے، اکرام نام ہے راحت رسانی کا، ایسی راحت رسانی کا کہ مہمان کو آرام ملے تو خود کو خوشی ہو، یہ نہیں کہ مہمان کے بہانے سے ہم خود کھا کر خوش ہوں۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، کہیں سایہ نہیں تھا، ایک پہاڑ اور ٹیلا کے سائے میں جو ہے ہم نے جو ہے صفائی کر کے بستر بچھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلا دیا، اور میں دودھ تلاش کرنے کے لیے نکلا، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، اس کے ساتھ بکریاں ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کس کی بکریاں ہیں؟ انہوں نے بتایا مالک کا نام، مکہ میں ایک آدمی تھا کہ فلاں کی بکریاں ہیں۔ چرواہا کو اتنی اجازت ہوتی تھی کہ مسافر مہمان کو بکری کا دودھ پلا دے، عرب میں ایک ایک بکری کا 4 5 کلو دودھ ہوتا ہے، تو انہوں نے چرواہے سے پوچھا کہ بھائی دودھ دو گے؟ کہاں بالکل۔ چنانچہ چرواہے نے دودھ دوہ کر دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے برتن میں دودھ لے کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے۔ چنانچہ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے ہیں۔ آپ جب سوئے ہوتے صحابہ نہیں جگاتے کہ نہیں ابھی بھوکے ہیں جگا کر کھلا دیں، نہیں، ظاہر نیند خراب کرنا، وہ بھی نبی کی نیند توڑنا، ہو سکتا ہے نبی کسی بہترین خواب میں مشغول ہوں، تو ایسی صورت میں اس خواب کو خراب کر دینا ہوگا، تو اسی لیے خود نہیں جگاتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچے تو آپ جگ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا، پانی میں دودھ ملا کر آپ دودھ پیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، رضیت، دودھ پیے اللہ کے نبی اور خوش ہوئے حضرت ابو بکر۔ تو یہ راحت رسانی کہ مہمان کی راحت سے آدمی کو خوشی ہو کہ چلو حضرت کو آرام مل گیا، اس کا نام جو ہے اکرام ہے۔ اب مثلا بہت مرتبہ ہمارے اکابر بزرگان دین آتے ہیں، جو ہے وہ تھکے ماندے ہیں، لیکن ہم اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں مسافہ کرنا ہی ہے، اس مسافہ میں دھکا بھی لگتا ہے، اس مسافہ میں بہت مرتبہ جو بھی مہمان ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ مسافہ مستحب ہے اور تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس لیے اس کا نام مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ مہمان نوازی کے مہمان کے تقاضے کا خیال کرے کہ مہمان کو اگر انشراح ہے مسافہ کرنے پر تو ہم ضرور مسافہ کریں، مہمان کا انشراح سونے کا ہے تو ہم جو ان کو سلا دیں، مہمان کا انشراح بھی کھانے کا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کھلا پلا کے ہم اپنا ٹینشن جو ہے ختم کر دیں، کہ ورنہ جب تک نہیں کھائیں گے تو ہم کو ایک ٹینشن رہے گا کہ کھلانا ہے، تو یہ ہم اپنا ٹینشن ختم کر رہے ہیں، مہمان کو آرام نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو راحت رسانی کا نام اکرام ہے، اس لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے مہمان کے تقاضے کا خیال کرے۔ ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا مظفر صاحب کے بھی خاص استاد ہیں، حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کہیں تشریف لے گئے تھے، میں آسام سے گیا ہوا تھا، مجھے گاڑی پکڑنا تھا، آسام ہی آنا تھا، میرا گھر گزر کر 1 کلومیٹر بعد میں حضرت کے ناشتے کی دعوت تھی، اور میں گاڑی پہ آ رہا تھا، ساتھ میں مجھے بھی ساتھ میں جانا تھا، تو میں نے کہا حضرت میرے گھر کے قریب مجھے اتار دیجئے، میں جلدی سے تیار ہو کے سامان لے کر میں وہیں موٹر سائیکل سے پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ناشتہ کریں گے، اور جو ہے حضرت کو بھی کہیں پروگرام تھا تاکہ جو ہے آپ کا بھی وقت زیادہ نہ لگے اور جو اس کے لیے دقت پریشانی نہ ہو۔ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ نہیں آپ ہمارے یہاں تھوڑی دیر چائے پی کے جائیے، میرا ایک ساتھی تھا درسی ساتھی، انہوں نے مجھے ٹھوکر مارا، کہا کہ بہت کنجوسی کر رہے ہو، چائے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے ہو۔ خیر یہ تو میں نے کہا نہیں ٹائم نہیں، حضرت کو دوسرے پروگرام میں شرکت کرنا ہے۔ میں اتر گیا اپنے گھر کے پاس اور جلدی سے سامان تیار کر کے، حضرت ابھی وہاں ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ میں پہنچ گیا، تو اس ساتھی نے مجھے بتایا
کہ میرے اترنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ کیا سوی اختر کو یہ شوق نہیں تھا کہ مجھے چائے پلاتا، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت وقت نہیں ہے۔ اس کا نام جو ہے احترام ہے، اس کا نام عزت ہے۔